اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور آج کی کلاس اصول التجوید حصہ اول کی ہے۔ اصول التجوید حصہ اول کے اندر مخارج کا بیان چل رہا ہے اور مخارج میں بھی تقریباً مخارج کا بیان مکمل ہونے کو ہے۔ غالباً کاف تک مخارج کا بیان ہو چکا ہے۔ مخارج بہت اہم ہیں۔ میں ہر کلاس کے اندر عرض کرتا ہوں کہ مخارج اور صفات یہ اگر ہم نے اچھی طرح سے یاد کر لیے تو تلفظ کی ادائیگی اور حروف کی ادائیگی وہ کافی حد تک ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مخارج اور صفات اگر ہم نے یاد کر لی تو تجوید کا کافی حد تک حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ مخارج میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، یہ سب۔ خیر بہرحال مخارج کا بیان ہمارا چل رہا ہے اور مخارج کا بیان کاف تک ہو چکا ہے۔ گزشتہ جو سبق گزرا ہے را سے ہمارا سبق گزرا ہے۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء الیاء رباعی کے مسعودوں سے۔ زبان کا کنارہ، یہ کنارہ ہوتا ہے، یہ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، یہ زبان کی پشت، یہ کنارہ، یہ پشت، اس کو کہاں ٹچ کرنا ہے؟ ثناء الیاء رباعی کے مسعودوں سے۔ ثناء الیاء اوپر والے، ان کے برابر میں رباعیات ہیں، تو ان کے مسعودوں سے ٹچ کرنا ہے ان دونوں کو۔ زیادہ تو زبان کا کنارہ ٹچ کرنا ہے اور کچھ حصہ زبان کا پشت بھی ٹچ کرنا ہے، اور پھر ادا کرنا ہے را 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 ار۔ ٹھیک ہے؟ ز سین صاد، زبان کی نوک ثناء سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیاء سے۔ زبان کی نوک یہ آگے کی ہو گئی، یہ کنارہ ہے، یہ نوک ہے، یہ کروٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ کنارہ، نوک، کروٹ، بیچ، جڑ، پشت۔ ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک ثناء سفلی کا کنارہ، تو زبان کی نوک کو ثناء سفلی کے کنارے پر لگانے ہیں، جو نیچے والے دانت ہیں ان کے کنارے پر لگانا ہے۔ کنارہ یہی ثناء سفلی کا بھی یہی کنارہ ہوگا، تو نوک کو کنارے پر لگائیں گے اور کچھ اولیاء سے بھی ٹچ ہوں گے، اوپر والے جو ہیں ز ز ز ز، کنارے کو زبان کے ثناء سفلی اور اولیاء سے ٹچ کر کے ادا کریں گے۔ ز از از اس اس، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اور صاد کو جو ہے مخرج تو یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثناء سفلی کے کنارے پر لگائیں گے اور پر کرنے کے لیے جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر تالو پر لگائیں گے۔ صاد صاد اس اس صاد، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ شین، شین کا مخرج زبان کا بیچ والا، یہ اس بیچ کو اوپر لگائیں گے، بالکل اس کے اوپر لگا دیں گے۔ شین شین شین، اور ادا کرتے وقت جو اس کی صفت تفشی یعنی آواز کو پھیلا دیں گے۔ شین شین اش اش۔ ٹھیک ہے؟ ضاد ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ،
ابھی میں نے بتایا یہ کروٹ ہے، سائڈ ہے، یہ کروٹ ہے، ادھر کروٹ ادھر کروٹ، تو ان کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگانا ہے. اور جو احباب اصول التجوید حصہ دوم پڑھ رہے ہیں اور صفات کا بیان اس میں انہوں نے پڑھا ہے، وہاں جہاں ضاد کا مخرج آیا تو ضاد کے مخرج میں اس کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ 3 طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور وہ آسانی کے لیے کہ زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑھ پر لگائیں گے تو آسانی سے ادا ہوگا، اور زبان کی دائیں کروٹ دائیں ڈاڑھ پر لگائیں گے تو مشکل ادا ہوگا، اور دونوں کو ایک ساتھ لگائیں گے اوپر ڈاڑوں پر، دونوں کروٹ، ادھر کی کروٹ بھی ادھر بھی کروٹ بھی، دونوں اور اوپر کے ڈاڑوں پر، تو یہ ذرا مشکل ہوگا. ضاد تو زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑھ پر لگائیں اور ادا کریں. ضاد زبان کی کروٹ لگائیں گے بس، باقی زبان کی نوک کنارے ان کو بچا کے رکھنا ہے، کہیں نہیں لگانا ان کو. یہ اگر سامنے لگی ثنا علیا سفلا تو پھر یہ حرف ادا نہیں ہوگا، تو ہمیں اس حصے کو، آگے والے حصے کو بچا کر رکھنا ہے، اس کو کہیں ٹچ نہیں ہونے دینا ہے. اس حرف کو جو ادا کرنا ہے، اگلا جو حصہ ہے کنارے نوک، اس کو ہمیں کہیں نہیں لگنے دینا ہے، بس یہ سائیڈ جو ہے سائیڈ، اس کو ڈاڑوں پر لگائیں گے صرف. ضاد ضاد اگر جو زبان کی نوک یا کنارے ثنا سفلا پر لگ جائیں گے تو پھر اس کے اندر زا کی آواز آ جائے گی، ضاد ضاد بن جائے گا پھر ضاد، ٹھیک ہے. اور اگر ثنا علیا کی جڑ پر نوک لگ گئی تو پھر دواد کی آواز آ جائے گی، دواد. تو جو اگلا حصہ ہے، یہ پورا حصہ، یہ کنارے نوک، اس کو ہمیں کہیں بھی ٹچ نہیں ہونے دینا ہے، احتیاط سے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اس کو کہیں بھی لگنے نہیں دینا ہے. ضاد تو زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑھ پر لگائیں. ضاد 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 اور دائیں ضاد. ادھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے ادھر سے ادا کرنے میں، دائیں طرف سے ضاد ضاد، اور دونوں طرف کو دونوں کروٹیں اوپر لگائیں گے تو اور مشکل ہوگا. ضاد لیکن پورا حرف اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوگی اسی وقت ہوگی جب کہ دونوں طرف سے نکالیں گے. ضاد ضاد، ٹھیک ہے. بس ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو ہمیں کہیں ٹچ نہیں ہونے دینا ہے، بس سائڈیں لگانی ہے، کروٹیں لگانی ہے، کروٹیں. اور جو پچھلا حصہ ہے زبان کا، اس کو پر کرنے کے لیے اوپر چمٹائیں گے تالو کے اوپر تاکہ پر ہو جائے منہ بھر کے. ضاد 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 اض 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 اض، ٹھیک ہے. خوب مشق کیجیے، اس کی مشق کریں گے تو یہ حرف ادا ہو جائے گا. خیر، ضاد کا یہ مخرج ہوا. آگے طا، طا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ، اس سے بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تا دال طا، ٹھیک ہے. بس طا کو کیا کرنا ہے، ہمیں پر کرنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے. حصہ ہے کہ زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ پر لگائیں گے اور پچھلا حصہ پر کرنے کے لیے منہ بھر کے طا 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 طا، ٹھیک ہے. صراط صراط الذین صراط الذین طا 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 الذین، ٹھیک ہے. خوب مشق کیجیے ان کے لیے، مشق کرنے سے ان کی ادائیگی صحیح ہوگی، صحیح تلفظ ہوگا. اور آگے ہے ضا. ضا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ، یہ بھی 3 حرف ہو گئے، ثا ذال ضا. ضا کو پر کرنا ہے، بس مخرج وہی ہے، زبان کی نوک کو ثنا علیا کے کنارے پر لگائیں گے. ثنا علیا کی یہ کنارے جو اوپر والے دانت ہیں نا، اس کے کنارے یہاں پر لگائیں گے زبان کی نوک کو، ٹھیک ہے. اور یہ پچھلا حصہ اوپر پر کرنے کے لیے اس کو تالو پر لگائیں گے. وا وا وا
وا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا وا. اب آگے عین. عین وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. عین ح درمیانی حصے حلق سے. ح عین عین عالمین عالمین عالمین. اور اتنا زیادہ بھی زور نہیں لگانا کہ گلا ہی گھٹنے لگے. عالمین بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں عالمین، تو اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا ہے. عالمین ٹھیک ہے. غین. غین کا مخرج زبان غین کا مخرج ادنی حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، حلق سے آگے کو آ جائیں گے. خا غین 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 ٹھیک ہے. آگے ہے فا. ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے کا ہونٹ کا تری والا حصہ. ثنا علیہ جو اوپر والے ان کے کنارے نیچے کے جو نیچے کا ہونٹ ہے اس کے تر والے حصے پر لگائیں گے، جو تر والا حصہ. ف ف ف ف ٹھیک ہے. اور آگے ہے قاف. قاف زبان کی جڑ. جڑ کہاں لگائیں گے؟ اوپر کے تالو پر، بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر. قا 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 قاف قاف. اور کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، یعنی یہ مثلاً یہ جڑ ہو گئی، یہاں سے ہم قاف کو ادا کر رہے ہیں. قاف قاف یہاں سے قاف کو ادا کر رہے ہیں، تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے کاف. نیچے جائیں گے قاف، تھوڑا اوپر کو آئیں گے کاف. قاف کاف قاف کاف. تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے، اوپر نیچے ہونے سے. اور تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے یہ حرف ایسا بدلتا ہے کہ بعض اوقات اس سے بہت معنی کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور ایسا فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت مرتبہ اس کی مثال دے چکا ہوں میں. خیر، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق قاف. زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، اس کے مقابل اوپر کا تعلق کیف. کیف کیف قاف کیف قاف کیف قاف. خوب مشق کیجیے. اچھا، اب اس کے بعد ہے لام. تو لام کا مخرج یہ ہمارا آج کا سبق ہے. کاف تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب جو حروف جو بچے ہیں ان کا مخرج اب آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لام کا مخرج پہلے میں آپ کو یہیں سمجھا دوں، پھر کتاب کے اندر پڑھ لیں گے. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. زبان کا کنارہ، میں نے کنارہ بتایا نا، یہ کنارہ ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی گھمائیں گے. اوپر کے دانتوں کے جو زاحک ہے کس کے برابر میں ہے؟ انیاب کے برابر میں ہے. ٹھیک ہے، تو زواحک سے اور جو ان کے مسوڑے ہیں وہاں سے لام کو ادا کریں گے، کنارے کو لگائیں گے زبان کے. لام 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 لام. اس کی صفتیں خیر وہ تو صفات کے بیان میں آپ پڑھیں گے. یہ لام ہو گیا. میم. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، جو باہر والا حصہ ہے ہونٹوں کا، اس سے میم کو ادا کریں گے. میم. اور جو تری والا حصہ ہے اس کو با کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، میم دونوں خشکی کے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو بری کہتے ہیں، اور با کو بحری کہتے ہیں. یہ صفات کے بیان میں آئے گا. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. نون زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. لام کو ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک ادا کرتے ہیں، اور نون کو ایک ناف سے دوسرے ناف تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی گھمائیں گے. نون نون نون. کنارہ لگا کے، کنارہ لگائیں گے انیاب پر، انیاب کے جو اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ان سے. نون نون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے حمزہ. واو. واو بلکہ واو متحرک واو لین. واو متحرک کا مخرج اور واو لین کا مخرج، یعنی ایسی واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، اس کا مخرج دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے. یہ واو بھی دونوں ہونٹوں ہی سے ادا ہوگا، لیکن دونوں ہونٹوں کے نہ تمام ملنے سے ادا ہوگا. ہونٹوں سے تو ادا ہوگا لیکن ہونٹوں کو ملانا نہیں.
پورے نہیں ملائیں گے، اگر ملائیں گے تو پھر یہ حرف بدل جائے گا. واو والناسی، والناسی یہ واو متحرک. خوف یہ واو لین ہو گیا. حمزہ ہا اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ. اب حلق کے 3 حصے ہو گئے، منہ کی طرف والا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ. 3 حصے ہو گئے حلق کے اور 3 مخرج ہو گئے. ایک کس کا ہو گیا؟ حمزہ ہاں کا جو سینے کی طرف سے ادا ہوگا، ہ ہ ہ ہ ا، اور درمیانی حصے سے ح ع، منہ کی طرف سے خ غ. ٹھیک ہے، تو یہ حلق کے 3 حصے اور 6 حروف ہو گئے حلق کے اندر. اور اس کے بعد ہے یا متحرک اور لین. یا متحرک یعنی جس یا کے اوپر حرکت ہوگی وہ یا متحرک کہلاتا ہے. اس کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیم شین یا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یا یا یوسوسو یوسوسو یا یعنی جو مخارج ہیں، جس حرف کا جو مخرج ہوتا ہے نا، اس مخرج سے جب اس حرف کو ادا کریں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. ایک تو ہم نے ادا کر دیا یا، اور ایک اس کے مخرج سے جب صحیح ادا کریں گے یا صحیح ادا ہوگا. یوسوسو یوسوسو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مخارج کا بیان مکمل ہوا. اب ان کو ہم کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر پڑھ کر کے پھر مشق کرتے ہیں. یہ دیکھیے لام. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. لام لام الحمد ال. ٹھیک ہے. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، تفصیل سے سمجھا چکا ہوں میں آپ کو. نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. انیاب جن کو ہم انیاب کہتے ہیں، تو یہ رباعیات کے برابر میں ہیں. ایک طرف رباعیات ہیں ان کے، ایک طرف زواحق ہے. تو زبان کے کنارے کو ان کے مسوڑوں سے ادا کریں گے. نون. ٹھیک ہے. اور آگے ہے واو متحرک واو لین. دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، ہونٹوں سے ادا کریں گے لیکن پورے نہیں ملانے ہیں. واو مدہ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جو الف کا مخرج ہے الف مدہ کا. حمزہ ہا اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے. یا متحرک اور لین، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یا یوسوسو صیف صیف. یا مدہ جوف دہن یعنی منہ کا خلا. یہ 3 حرف مدہ ہو گئے، الف واو مدہ یا مدہ. ان کا مخرج ایک ہی، جوف دہن یعنی منہ کا خلا. ٹھیک ہے. تو یہ مخارج کا بیان مکمل ہوا. مخارج کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور ان کی مشق کیجیے گا. مشق کرنے ہی سے ان کا صحیح تلفظ ہوگا. اگر مشق نہیں ہوگی تو پھر صحیح ادا نہیں ہو پائیں گے. مشق نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیے ایک سورت کی مشق کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم سورۃ الناس کی مشق کر چکے ہیں. آج سورۃ الفلق کی مشق کریں گے اور اس کے اندر جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں، مخارج کا صحیح تلفظ کریں گے، صحیح ادائیگی کریں گے اور جو قواعد ہیں ان قواعد کو دیکھیں گے، اس کا اجرا کریں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے. قل اعوذ، قل
قاف کو پر پڑھیں گے اور اس کا جو مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق۔ قل اعوذ، اور لام کے اوپر جو سکون ہے اس کو دھیان سے اور توجہ سے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی حرکت بن جائے، جیسے بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، جلدی میں اس طرح پڑھتے ہیں قل اعوذ۔ اس کے اندر اگر ہم نے قل اعوذ پڑھ دیا تو دو طرح کی غلطی ہو جائے گی، ایک تو لام کے اوپر جو سکون ہے جزم ہے وہ حرکت میں تبدیل ہو جائے گا، یہ بھی لحن جلی غلطی ہے، اور دوسرا حمزہ جو ہے حمزہ وہ حذف ہو جائے گا، قل اعوذ پتہ ہی نہیں لگ رہا حمزہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو اس لیے سکون کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے اور حمزہ کو بھی۔ قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، اعو 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 اعو، حمزہ کو کہاں سے ادا کریں گے؟ آخری سینے کی طرف سے، سینے کی طرف سے ادا کریں گے، حلق سے، حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ کو ادا کریں گے، اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، یعنی سینے کی طرف سے درمیان حصے میں آ جائیں گے، اعو اعو اعوذ، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ذال زبان کے نوک ثناء علیہ کا کنارہ، برب اب ذال کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، اعوذ، اگر اعوذ ہم نے پڑھا یہ حرف غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، برب ایک تو دھیان رکھنا ہے برب کا جو زیر ہے کسرہ ہے اس کو معروف پڑھنا ہے، برب، بے رب نہیں پڑھنا، بے رب، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے وہ بے رب پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، بے نہیں پڑھنا اس کو، بی برب الفلق، راں کو پر پڑھیں گے، اور ربل اس با کے جو کا زیر ہے اس کو بھی معروف پڑھنا ہے، بربل، بیل نہیں کرنا، بیل بل، برب الفلق، برب الفلق، فلق، ٹھیک ہے۔ بہت دھیان سے مشق کرنے کی ضرورت ہے، توجہ سے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، اور قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو پیچھے لوٹائیں گے، جیسے فلق، فلق، اگر ہم نے قلقلہ نہیں کیا تو حرف تبدیل ہو جائے گا، فلق یہ بن جائے گا فلق، ٹھیک ہے۔ برب الفلق، تو قاف کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کا جو مخرج ہے اس سے ادا کریں گے، اور قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، فلق، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، اس کے اندر اخفا کریں گے، اخفا کہتے ہیں ناک کی جو نرم ہڈی ہے، ناک کا بانسا، وہاں سے ادا کریں گے اس کو، من شر ما خلق، شر کی راہ کو باریک، شر نہیں پڑھیں گے اس کو، اور اس کے اندر تکرار بھی نہیں کریں گے، شر ایسے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، خلق، خا کو پر پڑھیں گے اور اس کے مخرج سے ادا کریں گے، قاف کے اندر وہی کام کرنا ہے جو فلق کے اندر کیا ہے ہم نے، فلق میں یعنی قاف کو پر بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے۔ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں بھی غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، ومن شر کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، باریک معروف، شر نہیں کریں گے، شر غاسق، غین کو بھی پر، الف کو بھی پر، الف کو پر کا مطلب کیا ہے، یعنی غین کو جو ہم پر کریں گے اور جو منہ بھر کے ہم پڑھ رہے ہیں غین کو،
جب تک الف ادا نہ ہو جائے، جب تک آواز کو پھیلانا نہیں. ایک تو یہ ہو گیا غ، ایسا کر دیا غ، تو یہ آواز کو جو پھیلا دیا نا، یہ الف باریک ہو گیا، تو آواز کو پھیلانا نہیں. شر من شر غاسق، غاسق، غ ایسے نہیں کرنا ہے، آواز کو پھیلانا نہیں. ٹھیک ہے، آواز کو جب تک الف ادا نہ ہو جائے جب تک اسی طرح سے منہ بھر کے آواز کو جاری رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق اذا، اس کے اندر اظہار کریں گے، اظہار حلقی، قواعد آگے آ جائیں گے، اور جنہوں نے پڑھ رکھے ان کو معلوم ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار ہے اس کے اندر. اذا اذا اذا، نرمی سے زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، وہاں سے اذا کو ادا کریں گے. وقب، قاف کو پر پڑھیں گے اور با کے اندر بھی قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو پیچھے لوٹائیں گے. وقب وقب وقب. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ میں جو پر سمجھا دیا اخفا ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے اور را کو نون میں آگے ملائیں گے. شر النفا، اس طرح ملائیں گے کہ نون کے اندر غنہ بھی کریں گے. بہت سے ومن شر نفاس پڑھ دیتے ہیں اس کو، ومن شر نفاس، تو دھیان سے پڑھنا ہے. ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات فی العقد. ٹھیک ہے. عقد، قاف کو پر، دال کے اندر قلقلہ. ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر اخفا اور را کو باریک، حاسد اذا اظہار کریں گے، اذا کو جو زال کا مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے. حسد، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، دال کے اندر قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور وصل کر کے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. یعنی جب وصل کرتے ہیں، اگر ہمیں وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اگر رکنا نہیں تو اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. ہمیں رکنا نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر جو حرکتیں وہ حرکتیں پڑھ کر کے چلنا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.